السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب سلام، بہت خوبصورت آپ نے کیا. آپ پر بھی سلامتی ہو، اسی طرح پاکستان کی سچویشن پر بھی سلامتی ہو. جب انڈیکیشنز ہو رہی ہوں کہ کوئی بڑا چینج آنے والا ہے تو ایسے میں ہمیں آپ کا تجزیہ چاہیے ہوتا ہے. کون سا بڑا چینج آنے والا ہے؟ کوئی بڑا چینج نہیں آنے والا. کیا لگی ہوئی ہو؟ یہ جو علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ آسمان پر کوئی بہت بڑا چینج آنے والا ہے جب سیارہ زحل جو ہے وہ ایریز میں داخل ہوگا تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اچھا. اور آپ بھی کیونکہ سیاسی نجوم کے ماہر ہیں، آپ کے نام میں بھی نجم آتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا NRO2 ان پروسیس ہے، کیا بیہائنڈ دا سینس کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایسی باتیں تب پھیلتی ہیں جب میڈیکل ریزنز کی وجہ سے عدالتیں ایکٹیو ہو جائیں. ہم نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ معاملات دیکھ چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں. چیزیں اتنی زیادہ گھمبیر ہیں کہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی، لیکن اگر میں اسے شارٹ کروں تو یہ کہ عمران خان صاحب کو پمز لے جانے کا معاملہ وہ دبایا گیا، سٹوری لیک کی گئی یا خود پہنچی اس جرنلسٹ تک، انہوں نے سامنے بتایا. اس کے بعد ان کی فیملی کی طرف سے PTI کی طرف سے کنسرن شو کیا گیا، حکومت نے بھی پھر مان لیا، انہوں نے بتایا 3 منٹ کا پروسیجر تھا، یہ ہوا اور عمران خان صاحب کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا. لیکن فیملی خاموش نہیں رہی. سپریم کورٹ ایکٹیو ہوئی اور فرینڈز آف کورٹ مقرر کر کے بیرسٹر سلمان سبتے کو ایکسیس دے دی گئی. وہ جیل میں جا کے ملے اور وہاں سے انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ مرتب کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، ادھر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو نئے آئے ہیں بیگ صاحب، ان سے بھی ملاقات کی، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. دیر آر سو مینی تھنگز جو اس رپورٹ میں ہیں، لیکن وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی آنکھ کو تکلیف کی شکایت بارہا کی. اکتوبر سے پہلے ان کا ویژن 6/6 تھا. کیا ان کی آنکھ کے معاملے میں غفلت برتی گئی اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کی طرف سے، یا حکومت نے اس کو نیگلیکٹ کیا؟ اڈیالہ جیل کی تو انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے متواتر چیک کروایا اور رپورٹ سبمٹ ہوتی رہی. اب میں ان شارٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کمنگ ڈیز عمران خان صاحب بنی گالہ شفٹ کیے جا سکتے ہیں؟ ان کا اسپتال میں آنکھ کا علاج ہو سکتا ہے؟ کس اسپتال میں ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے 16 فروری سے پہلے اور ان کی آنکھ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے معائنہ کروایا جائے. ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. عمران خان صاحب بیرون ملک جا سکتے ہیں، عمران خان صاحب بنی گالہ منتقل ہو سکتے ہیں یا اسپتال؟ اس سے پہلے تو یہ اسٹیبلش کر لیا جائے کہ سیکوینس آف ایونٹس کیسے ہیں. یہ خبر کیسے باہر آئی، کتنی سیریس ہے یہ آئی کی پرابلم، اور کیسے اس کو ہینڈل یا مس ہینڈل کیا گیا. تو جو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کے کہنے کے مطابق پچھلے اکتوبر سے ان کو ہلکی ہلکی تکلیف ہو رہی تھی اور جیل اتھارٹیز ان کو کوئی آئی ڈراپس دے رہے تھے. یہ ان کا کہنا ہے، اس رپورٹ میں بھی یہی لکھا گیا، ان کا جو کہنا ہے. اچھا، کوئی اس کو دوسرا بندہ یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کا کمپلینٹ ہے جو انہوں نے اپنے وکیل کو بتایا. وکیل نے آگے آ کے بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا. اچھا، مگر اگر آپ دیکھ تو ایک تو یہ خان صاحب کا بیانیہ ہے. اب اس سے کتنی حقیقت ہے یا کتنی ایگزیجریشن ہے یا کتنا کیا ہے سیاست ہے، وی ڈونٹ نو. ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتا. مگر تھوڑی سی آگے بڑھیں. آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اس کے وقت اکتوبر سے لے کے فروری تک ملاقاتیں مختلف لوگوں سے ہوئی ہیں. صرف خان صاحب کی نہیں، بشرا بی بی کی بھی ہوئی ہے. جی، ان کی صاحبزادی سے ہوئی ہے تو اور ان کی اس میں انٹل دا لاسٹ میٹنگ جو یہ سلمان صاحب جب ملے ہیں اس سے پہلے تو اتنی ڈیٹیل میں صرف ایک ہی خبر ملی کہ وہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا فار سم آئی ٹریٹمنٹ. جی، 24 جنوری کی رات کو انہیں لے جایا گیا اور وہ بھی خفیہ رکھا فار دا ٹائم بینگ، جبکہ یہ کسی میڈیا والوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دیکھ لی، پتہ لگ گیا کہ یہ آئے تھے اور لے گئے. پھر گورنمنٹ نے ایڈمٹ کر لیا اور گورنمنٹ نے ایڈمٹ اس طریقے سے کیا، راؤنڈ اباؤٹ طریقے سے، کہ جی وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جائے، لوگ باہر پہنچ جائیں. اگر یہ ہم کہتے ہم لے جا رہے ہیں تو PTI والوں نے پہنچ جانا تھا وہاں اور وہاں پیرا دینا شروع کر دینا تھا. شاید وہاں کافی بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا تو مسئلہ بن جاتا ہمارے لیے. تو ہم نے کہا چپ کر کے لے جاتے ہیں اور چپ کر کے کام کرا کے واپس لے آتے ہیں. واٹس دا بگ ڈیل. تو یہ گورنمنٹ کا ایکسپلینیشن تھا انافیشلی. مگر ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہ خبریں اور بھی بننی شروع ہو گئی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو آئے کا مسئلہ ہے یہ مجھے نہیں پتا کب شروع ہوا، مگر کلیئرلی خان صاحب نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، نہ ہی جیل اتھارٹیز نے اس کو اتنا سیریسلی لیا. کیونکہ اگر سیریسلی لیا ہوتا تو بشرا بی بی کی ملاقات مجھے جو پتا ہے وہ یہ کہ ان کی کچھ انفارمل ملاقاتیں اور بھی ادھر ادھر ہوئی ہیں. مگر چلیں وہ چھوڑیں، ان کی بہنوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور صرف انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا اور وہ بھی ذکر یہ کیا کہ ان کو لے گئے تھے اسپتال.
اس سے پہلے کیا ان کی صورت تھی شی ڈڈنٹ نو، یا انہوں نے اس کا تبصرہ نہیں کیا اس کے اوپر، یا ایمفسائز نہیں کیا، بتایا نہیں کہ یہ بڑا سیریس تھا، یہ کوئی اس کے اوپر زیادہ بات ہی نہیں ہوئی. تو اس دفعہ بھی جب انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہی کہا کہ ان کو پانی نکل رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری ٹریٹمنٹ جو ہے مجھے ٹھیک نہیں ہوئی. مطلب اس چیز کو اتنا بڑا خان صاحب کی طرف سے اتنا بڑا نہیں بنایا گیا، مگر اب بڑا بن گیا ہے، اب بڑا بن گیا ہے، بیکاز اب یہ بیان آ گیا ہے کہ خان صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب بالکل نظر آنا کم ہو گیا ہے، 15% نظر آ رہا ہے، باقی رہ گیا 85% ڈیمیج. اب 15% کیسے، کس نے یہ کہا کہ 15% رہ گیا؟ دیکھیے ڈاکٹر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنکھ دیکھ کے کہ آپ کا 15% ہے یا 20% ہے یا 25% ہے یا 30% ہے یا 50% ہے. یہ جو خود انسان ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے اتنا نظر آ رہا ہے، اتنا نظر نہیں آ رہا. جب آپ اینک لگوانے جاتے ہیں، نظر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے نا کہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے، اوپر والی لائن نظر آ رہی ہے، نیچے والی لائن نظر آ رہی ہے، یہ کلیئر ہے، یہ کلیئر نہیں ہے. تو وہ تو انسان خود بتاتا ہے کہ کتنی میری نظر ہے، خراب کتنی ہے، اچھی کتنی ہے، کون سے اینگل سے نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا. تو یہ کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی وہ اس قسم کا انسٹرومنٹ نہیں ہے جس سے وہ چیک کرے کہ آپ کی نظر جو ہے اس وقت کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے. دل کی دورہ پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس اسٹیتھوسکوپ ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ پتہ کر لیتا ہے کہ آپ کے ہارٹ بیٹ جو ہے ریگولر ہے، ارریگولر ہے، کوئی مسنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، یا ای سی جی اسی کو کہتے ہیں. تو اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ کو پیٹ کا کوئی پرابلم ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ کا پرابلم ہے، آپ بھاگے جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اسی طریقے کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی گر جاتے ہیں اور چوٹ آ جاتی ہے تو اس کے ایکس ریز ہو جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے فریکچر ہے یا نہیں ہے. تو زیادہ تر جو بیماریاں ہیں انکلوڈنگ کینسر وہ پتہ چل جاتا ہے بائی میڈیکل انسٹرومنٹس. مگر آنکھ کا جو ہے وہ جب تک آپ خود نہ بتائیں کہ کتنا لاس ہوا ہے ویژن کا تو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کا جو ڈیمیج ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حد تک آپ کی آنکھ کی آئی سائٹ کو افیکٹ ہوا ہے. اوکے، بٹ ایکچولی وہ مطلب پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ میری اتنی آئی سائٹ رہے گی، اتنی نہیں رہے گی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلر فیل کر رہا تھا، جو مرضی کہے، دھندلا تھا. عائشہ میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وہ ان کا بیانیہ ہے، یہ انہوں نے اسٹیبلش کیسے کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جب وہ پمز لے کر ان کو لے جایا گیا تو آپ کو پتہ ہے ایک آنکھ میں سے شعاعیں گزار کے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ کا بصارت کا پردہ کتنا متاثر ہوا ہے، کتنا ڈیمیجڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ پمز ہاسپٹل کی انتظامیہ نے انہیں یہ بتایا ہو کہ آپ کے اتنی بینائی رہ گئی. نہیں، یہ نہیں ہوتا، نہیں ہے ایسے. وہ خود بتاتے ہیں کہ میری اتنی مجھے نظر آ رہا ہے، اتنا نہیں آ رہا، اتنی یہ ہے. کچھ جب وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سے پوچھتے رہتے ہیں نا اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ کو بلر آیا ہے، نہیں آیا، اینڈ سو آن. آل آئی میڈ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دس کہ یہ 15% والی جو بات ہے نا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ 15% یہ اسٹیبلش کیسے ہوا. یہ خان صاحب بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. باقی ڈیمیج ہوا ہے تو کلیئر ہے، مگر کتنا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کا علاج کیا ہے، وی ڈونٹ نو. اچھا، اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہاں میں اتفاق کروں گا پی ٹی آئی سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمارے ڈاکٹرز جا کے دیکھیں، وہ اپنا ڈائگنوسس دیں اور ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہسپتال میں ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز ان کو دیکھیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کلیئرلی جس قسم کی سیاست اس ملک میں چل رہی ہے، حکومت کے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو وہ اس کو انڈر پلے کریں گے، ان کے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو وہ اوور پلے کریں گے. دیٹس دی پالیٹکس آف اٹ. تو نواز شریف صاحب کے لیے جیسے بورڈ بنا تھا، کیبنٹ میں ڈسکس تو ہوتا وہ تھا، اوور ایسے ہی پلے بنا کیا لیں. تھا نا، وہ اوور پلے ہوا. اب کیا ہوگا؟ اس وقت کچھ ڈیل ہو گئی تھی نا، تو اس لیے تو وہاں اب آ رہے ہیں نا آپ کی طرف کہ آپ نے بھی اشارے کر رہے ہیں ڈیلوں کے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی کو ختم کیا جائے اور کوئی خان صاحب کے ڈاکٹرز اور گورنمنٹ کے ڈاکٹرز اکٹھے بیٹھ جائیں، ان کا معائنہ کر لیں، ہسپتال لے جائیں، وہاں چیک آؤٹ کر لیں اور پھر ایک مشترکہ رپورٹ لکھ دیں کہ جی ہم سب کا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا علاج ہے. اور اگر وہاں کوئی ڈسینٹنگ وائس ہے، مطلب ہے 4 ڈاکٹر بیٹھ جاتے ہیں، 5 بیٹھ جاتے ہیں، بورڈ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اندر 6 لوگ ہیں، اس کے اندر 2 لوگ خان صاحب کے بھی نامینیز ہو جائیں، ٹھیک، تو وہ رپورٹ آ جائے. اس کے اندر اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو وہ بھی لکھا جائے کہ جی میجورٹی اوپینین تھی، جیسے ججمنٹ لکھی جاتی ہے کورٹ کی کہ جی 6 ججز تھے، 5 ججز نے یہ فیصلہ لکھا، ایک نے الگ فیصلہ لکھ دیا، تو وہ بھی آ سکتا ہے. تو میری یہ تجویز ہے کہ اس کو کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا علاج فوراً کرنے کے لیے جو کہ ہونا چاہیے،
ایک بورڈ بنا دیں جس کے اندر خان صاحب کے لوگ بھی بیٹھ جائیں, اچھا, اور پھر اس کا پوری انویسٹیگیشن ہو جائے اور اس کے بیسس کے اوپر اس کا علاج ہو. سو دیٹس ایز فار ایز آئی ایم کنسرن دیٹ از دا وے فارورڈ. یہ کنٹروورسی اچھی نہیں ہے, یہ اٹ از اے ڈی اسٹیبلائزنگ کنٹروورسی, اور اگر اس کو فوری طور پہ اس کو ختم کرنا چاہیے.